سحر نے ولید کے ساتھ بزنس شروع کر دیا تھا اور مارشل آرٹ کی ٹرکس بھی ولید نے اسے سکھائی تھی۔ ابھی بھی وہ ولید کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ سب۔ ہائے، ایسے دلکش دل چھو لینے والے موسم میں کون کمبخت کرتا ہے؟ وہ منہ بناتی سوچنے لگی۔ ولید ایک نظر اس کو دیکھا جو منہ بناتے کلائنٹس کو گھورے جا رہی تھی، جیسے نظروں سے ہی گیٹ آؤٹ کہہ رہی ہو۔ اس نے مسکراہٹ روکتے واپس سے کلائنٹس میں مصروف ہوا۔ ابے گنجے نکل، اوئے اندھا ہے کیا؟ اتنے پیارے موسم میں ہمیں یہاں باندھ کے رکھا ہے کمینہ نکلا۔ اس کی ٹینٹ کو دیکھتی وہ اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ گنجے کیا جانے موسم کا مزہ۔ وہ باہر آسمان کو دیکھتے سوچنے لگی، چلے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اس گنجے کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے ولید کے طرف ہاتھ بڑھاتے کہا تو سحر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ دیا۔ ولید نے ایبرو اچکا کر سحر کو دیکھا۔ وہ لڑکی بھی منہ بناتے چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی ان لوگوں کو تم؟ ہے میں کیا کہوں گی؟ میری شکل دیکھ کے لگتا ہے میں اس گنجے کو کچھ کہہ سکتی ہوں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتی دیکھ اس کو گھورا۔ جانتا ہوں جتنی تم معصوم ہو، معصومیت سے زیادہ ایکٹنگ کرتی ہو تم۔ دیکھا، تمہیں بھی لگتا ہے نا میں اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں۔ پہلی بات کو نظر انداز کرتے وہ پرجوش ہوتے چہکی، ہاں میں ایکٹنگ کے ساتھ ایک لفظ کہنا بھول گیا۔ ولید نے مصنوعی افسوس سے کہا، کوئی بات نہیں، تم میری کھل کے تعریف کرو۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی، تم ایکٹنگ بہت اچھی کرتی ہو۔ سوری فلاپ ایکٹنگ۔ وہ مسکراہٹ دبا کے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تھینکس سو مچ۔ سحر جو آنکھیں موندے اپنی تعریف سننے کے لیے بےتاب تھی، جلدی سے بول گئی۔ اس کے لفظوں پہ غور کرتے وہ آنکھیں کھولتے خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نو تھینکس، یہ تعریف میں فری میں کر دیتا ہوں، وہ کہا لگاتا بولا۔ سحر نے ارد گرد دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو بہت سارے ٹیشو اٹھاتے اس کو دیکھا جو سر پیچھے گرائے کہہ لگا رہا تھا۔ ٹیشو اس کے منہ میں ٹھوستے وہ وہاں سے بھاگنے والے انداز میں کھسکی، یخ سحر کی بچی، تم لگو میرے ہاتھ۔ منہ سے ٹیشو نکالتے وہ وہیں سے چیخا تو ارد گرد کے لوگ اسے ایسے دیکھے جیسے کوئی پاگل ہو۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پاتے ولید نے سر کھجایا اور کھسیانی ہنسی ہنستا سحر کے پیچھے ہو لیا۔ علی گھر آتے سیدھا عائشہ کے روم میں آیا جہاں اس وقت وہ پیٹ پوجا کر رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے نس میں جیسے سکون چھا گیا۔ عائشہ کھانے میں اتنی مگن تھی کہ اسے علی کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اتنی مصروفیات اچھی نہیں ہوتی شونا کہ اپنے شوہر کو ٹائم ہی نہ دے سکو۔ وہ ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتا بولا جن پہ پیزا کھانے کی وجہ سے چیز لگی ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے پہ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور غصے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ تمیز کر لو یار، اگر میں تمہارا ہاتھ کھا جاتی پھر؟ علی کو غصے میں آتے دیکھ وہ منہ بگاڑتے بولی، کوئی بات نہیں، میں تو اپنی شونا کا ہوں، چاہے مجھے پورا کھا لے۔ علی نے آنکھ ونک کرتے تو عائشہ نے متلی جیسی ایکٹنگ کی، چھوڑو بکواس اس باتوں کو، یہ بتاؤ اس دن بابا نے تمہیں گھر سے جانے کا کیوں کہا اور یہ بھی کہ مجھے چھوڑ دو؟ عائشہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو علی پل بھر کو گڑبڑا گیا۔ اب کیا بتاتا کہ اس کا باپ اس کے کام کے بارے میں جان چکا تھا؟ بتاؤ بھائی۔ اس کو خیالوں میں کھوئے دیکھ عائشہ نے اس کو جھنجھوڑتے کہا تو وہ اس کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں بوجھ لگنے لگا ہوگا تبھی ایسا کہا، وہ تھوڑا سا سرد لہجے میں بولا تو عائشہ کا ماتھا ٹھنکا۔ فالتو نہ بولو میرے ساتھ، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی اور بات تھی جو تم مجھے بتا نہیں رہے، وہ غصے سے بولی۔ ویسے اتنی پاگل ہو نہیں جتنی لگتی ہو۔ علی نے بات چینج کرنے کے لیے اسے چھیڑا تو عائشہ محسوس کر چکی تھی، تم پہ گئی ہوں نا اس لیے، وہ دانت دکھاتے بولی تو علی ہنسا۔ تم کیا جانو، ہم نے بھی عشق میں کمال کر رکھا ہے، تم تصور کی بات کرتے ہو، ہم نے اسے روح میں بسا رکھا ہے۔
ہم سے نہیں لگائی جاتی تصویریں دیواروں پر، ہم نے اس کو پلکوں پہ سجا رکھا ہے۔ شاہ حویلی موت سا سکوت چھایا تھا۔ شاہین شاہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، لیکن وہ تھی تو ایک ماں ہی۔ جب علینا کو یاد کرتی آنسو نکل آتے تھے۔ رضا صاحب کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ زین اس وقت میر کے گھر میں موجود تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں اس نے ماہین کو گھر میں آتے دیکھا۔ واپسی پہ اس کے ساتھ میں گن دیکھ زین نے اس کا فون ٹریس کیا۔ جس کی لاسٹ لوکیشن ایک ریسٹورنٹ میں شو ہو رہی تھی۔ وہ جیپ میں وہاں پہنچا تو اس کو لاک لگا ہوا تھا، حالانکہ بھی صرف 5 بجے تھے۔ کچھ تو ہے، وہ منہ پہ رومال باندھے کھڑکی سے اندر گھسا۔ شاید کسی نے غلطی سے کھلی چھوڑی ہو۔ وہ آگے بڑھا، مگر وہاں پڑے خون کو دیکھ چونکا۔ تھوڑے ہی دور کسی لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ وہ تھوڑا قریب ہوا، غور کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ ماہین ہے جس نے اس کے جگر اور بہن کی جان لی۔ تو یہ معاملہ ہے، مگر اس کو کس نے مارا؟ کیا اس کو کسی نے خریدا تھا؟ مگر کون تھا؟ وہ ریلیکس ہوتے سوچنے لگا۔ ارد گرد دیکھا کہ شاید کوئی پروف مل جائے، مگر سوائے خون کے اسے کچھ نہ ملا۔ کیا کروں گے؟ کیسے پتہ کروں گے کون ہے ہمارا دشمن؟ وہ پیشانی مسلتے بولا، پھر کچھ یاد آتے وہاں موجود الگ روم کی طرف بھاگا۔ اس کو کھلا دیکھ اللہ کا شکر ادا کرتا دروازے کو گھسیٹتا اندر گھسا۔ وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے 100% شیور تھا کہ جو صرف باہر سے تالا لگا گئے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں، اور انہوں نے جلدی میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی بیک چیک نہ کیے ہوں گے۔ یہ شخص کون ہے؟ ویڈیو کو زوم کرتے اور اس کی پکچرز لے چکا تھا۔ جلدی سے سب کچھ بند کرتے وہ روم سے باہر نکلا تو اسے لگا جیسے کوئی ہو یہاں۔ وہ چھپتے چھپاتے آگے بڑھا تو کچھ آوازیں اس کی سماعت ہوئی۔ یار، خود انتظار کا شوق ہے تو خود مار، اور خود کو ان کی لاشوں کے ٹھکانے لگائے۔ وہ آدمی ذرا غصے میں لگ رہا تھا۔ اوئے چپ کر، اگر کسی نے سن لیا تو لالے پڑ جانے ہیں۔ چپ کا منہ کب کراتے بولو۔ ویسے باس کا جواب نہیں، کیا گیم کھیلتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرڈر وہ کر رہا ہے یا ہمارے باس؟ تیسرے نے تعریفانہ انداز میں کہا۔ زین نے غور سے ان کی بات سنی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے؟ پہلے والا شاید کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ پتہ نہیں، ساری فلم دیکھی ہے میں نے، اور رہی پین ڈرائیو، وہ دکھاتے ہوئے مغرورانہ انداز میں بولا۔ دکھانا ذرا ادھر۔ وہ دونوں اسے لینے کی کوشش کرنے لگے، مگر پہلے والے کا ہاتھ لگا اور پین ڈرائیو زین کے پاؤں کے پاس آ کے گرا۔ جھک کر اسے اٹھا، جیسے آیا تھا اس کے لیے نکلتا چلا گیا۔ کمینوں، اب ڈھونڈو کہاں گئی، کس کے ہاتھ لگی تو سب نے جان لے لینی ہے۔ وہ غصہ کرتے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ چل پریشان نہ ہو، صبح روشنی میں دیکھ لیں گے، یہی ہوں گی، پہلے والے نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور ان کو لیتا باہر کو بڑھا۔ جو فنا ہو جاؤ تیری چاہت میں تو غرور مت کرنا، یہ اثر نہیں تیرے عشق کا، میری دیوانگی کا ہنر ہے۔ عائشہ اس وقت بالکنی میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب علی اس کے پاس بیٹھے اس کا کپ لے چکا تھا۔ علی، ایک بات پوچھوں؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ایک کیا، 2 پوچھ لو، وہ اس کی بچی چائے پیتے ہوئے بولا۔ اگر میں تم سے دور ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی بولی، جو سخت سے سخت ترین ہوتے جا رہے تھے۔ کیا کروں گا؟ جو تمہیں مجھ سے دور کرے گا اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ تو میں تمہیں قید کر لوں گا، ایسے قید کروں گا کہ کیسے کبھی عائشہ نام کا
وجود اس دنیا میں تھا ہی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر آنکھوں میں وحشت چھائی تھی۔ عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب تک کتنے قتل کر چکے ہو؟ تمہاری لائف میں جتنی بھی موت ہوئی وہ میں نے کی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ عائشہ شاکڈ ہوئی، پھر ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ آئے بڑے ویلن ہو، وہ کہا لگاتے بولی، لیکن اب پکا ارادہ کر لیا تھا یہاں سے نکلنا۔ اچھا، کتنے ڈیش ہو تم، ساری اپنی پسند کی چیزیں لائے ہو، اور میری پسند کا کیا؟ ہاں، وہ نروٹھے پن سے بولی تو علی نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، وہ اپنے کام کی بات بولی، لیکن میں بیزی ہوں کچھ دن، اس کے بعد لے جاؤں گا نا تمہیں، وہ اس کے گال کو ہاتھ لگاتے بولا تو عائشہ روحانسی ہوئی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم گارڈز کے ساتھ چلی جانا، اوکے؟ اس کو روتا کہاں دیکھ سکتا تھا، اس لیے جلدی سے بولا تو عائشہ کے چہرے پہ چمک سی آ گئی۔ چلو پھر گڈ نائٹ، صبح ملتے ہیں، وہ کہتی روم میں بھاگی تو علی اس کی تیزی پہ ہنسا۔ پھر سنجیدہ ہوتے وہ وہاں سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھا خان پیلس سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت یہ کہاں جا رہا ہے؟ گاڑی کی آواز سنتی وہ اٹھی، روم سے نکلتے وہ اس کی جاسوسی کرنے کا سوچتی علی کے روم میں گھسی۔ لائٹ آن کرتے وہ مڑی تو اس کو جھٹکا لگا۔ ہر 400 کی تصویریں، وہ جتنا حیران ہوتی کم تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھٹکی، وہ اس کے گھر کی پکچر تھی، جب عائشہ مرزا صاحب کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ علی کو پتا تھا وہ آیا کیوں نہیں، وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ساری تصویروں کو ہاتھ لگاتی وہ ان لمحوں کو یاد کر رہی تھی۔ ایک بڑی تصویر کے پاس آتے اس نے اس کو چھوا۔ فرش 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جس کو دیکھ وہ تشویش میں مبتلا ہوئی اور اندر بنی سیڑھیوں پر قدم رکھ گئی۔ اسے تو شروع سے ہی جاسوسی کا بہت شوق تھا، آج وہ بھی پورا ہونے لگا تھا۔ نیچے بنے روم کو دیکھ اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ ایک بیڈ اور اس کے ساتھ فائلز کی اتنی لمبی لائن، وہ مزید تشویش میں مبتلا ہوئی۔ پاس پڑے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو وہاں پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ علیان خان لکھ کر ڈن کیا تو رانگ پاس ورڈ اس نے عائشہ لکھا، وہ بھی غلط۔ کیا ہو سکتا ہے، وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ کچھ سوچتی وہ عائشہ علیان خان لکھ کر ان کا ڈن کیا تو پاس ورڈ کھل گیا۔ یاہو، گڈ جاب عائشہ، خود کا کندھا تھپ تھپاتے بولی اور وہاں ایسے ہی سانگز چیک کرنے لگی۔ بھلا اب اس امپورٹنٹ لیپ ٹاپ میں سانگز کہاں ملتے؟ وہ بدمزہ ہوتی بند کرنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اچانک اس کا ہاتھ لگا اور کوئی ویڈیو چلنے لگی، جس کو دیکھ اس کے چہرے پہ تفکر کے تاثرات دکھنے لگے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے ہی ملک کی عزت کو یوں اس طرح بیچو گے، مرزا صاحب نے کہا تو عائشہ پہ ساتوں آسمان گرے۔ وہیں علی نے شیطانی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ سسر جی، زیادہ غصہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، وہ کمینگی سے بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو تم جیسے ناسور کو دوں گا؟ تو تمہارا دماغ چل گیا ہے، طلاق دو گے تم میری بکواس بند کرو، اگر میری شونا کو مجھ سے دور کرنے کا سوچا تو مارے جاؤ گے، سمجھے؟ بہتر ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، علی نے دھاڑتے ہوئے کہا تو مرزا صاحب نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جس دن اس کو پتا چلا کہ تم اس کے باپ سے اور اپنے ملک سے غداری کر رہے ہو، وہ تمہیں جان سے مار دیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، کبھی پتا ہی نہیں چلنے دوں گا، سب سے دور کر کے اپنے قریب کر لوں گا، اتنا کہ وہ تم لوگوں کو بھول جائیں گے، اگر پتا چل بھی گیا تو اس کے لیے جان بھی حاضر ہے، وہ تیش میں گراتے بولا۔ منظر بدلا، مرزا صاحب کے کفن میں لپٹے تھے اور علی نے کہا تھا نا بڈھے، بری موت دوں گا، میں نے اپنا کہا پورا کیا اور اپنی شونا کو بھی اپنے پاس لے آیا۔ ہاں ہاں، وہ عائشہ اس وقت مال میں موجود تھی، گارڈ سائے کی طرح اس کے ساتھ موجود تھے، مینیجر خود اس کو سب دکھا رہا تھا، اتنے پروٹوکول پہ وہ ہونک بنی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب گارڈ نے بتایا کہ علی کے یہاں 60% کی پارٹنرشپ ہے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔
حرام کا اتنا کما لیا کہ سب کچھ خرید چکا ہے، بہت بہت کچھ خرید چکا سوائے عزت کے۔ وہ بڑبڑائی اور بے دلی سے وہاں موجود ڈریسز میں سے ایک ڈریس اٹھاتے وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اندر جانا ہے کیا؟ وہ غصے سے ان کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر بولی تو گارڈ نفی میں سر ہلاتے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے۔ وہ منہ بگاڑتے اندر گئی، دروازہ بند کرنے وہ جلدی سے ڈریس وہیں رکھتی وہاں اوپر موجود شیشے کی بنی کھڑکی کھولی۔ چونکہ وہ پہلے بھی اس مال میں آئی تھی اور اس چینجنگ روم سے بھاگی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ پہلے بابا کو تنگ کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ اور آج عالیہ نامی بلا سے دور ہو جانا تھا اس کو۔ بامشکل کھڑکی سے باہر نکلتی وہ نیچے جمپ لگاتی سوئمنگ پول میں گری۔ او اللہ، یہ کیا مصیبت ہے اب! آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہوئی۔ جلدی سے باہر نکلتے وہ اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ لیڈیز بوتک میں داخل ہوتی وہاں سے بلیک پینٹ اور ریڈ ہوڈی اٹھاتے چینج کرتی یو ایس بی پاکٹ میں ڈالی باہر نکلی۔ ہوڈی سر پہ ٹوپر لی تو اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ منہ پہ ماسک لگاتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کافی دیر جب ظائشہ باہر نہ نکلی تو گارڈ نے ڈور نوک کیا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ظائشہ کو متلاشی نگاہوں سے ڈھونڈتے ان کی نظر کھڑکی پر پڑی اور موقع ملتے ہی میم بھاگ گئی۔ وہ موبائل نکال کر علی کا نمبر ڈائل کرتے بولا، ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو مال میں دیکھنے کا بولا۔ علی میٹنگ میں تھا جب گارڈ کی کال آئی۔ وہ ہرگز کال نہ اٹھاتا اگر ظائشہ کو ان کے حوالے نہ کیا ہوتا۔ سب سے ایکسکیوز کرتے وہ موبائل کان سے لگا لیا گیا، مگر سامنے سے گارڈ کی گھبرائی ہوئی آواز اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے گئی۔ سر، میم بھاگ گئی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولا تو علی نے غصہ ضبط کیا، تمہیں وہاں جھک مارنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ غصے سے دانت پیستے بولا، تمہیں ڈھونڈے تو میں لوں گا ہی، لیکن اس کے بعد مجھ سے رحم کی امید مت کرنا شونا۔ تصور میں ظائشہ کو وارن کرتے بولا، آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے تھے۔ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ وہ کال کاٹتے جلدی سے میٹنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ جلد از جلد میٹنگ ختم کرتے وہ بھاگتے ہوئے اس ویرانے سے نکلا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کرتے وہ مال پہنچا۔ اس نے ونڈو میرر نیچے کیا تک ایک گارڈ جلدی سے بھاگتا وہاں آیا۔ سر، یہ میم کی ڈریس اندر سے ملی ہے لیکن وہ پورے مال میں نہیں ہے، تم لوگ دفعہ ہو جاؤ، ایک لڑکی تمہیں چکما دے گی۔ سالو، کیا کر رہے تھے تم؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے دہاڑا تو گارڈ کی جان حلق میں آئی۔ پورا شہر کا چھپا چپا چھان مارو، مجھے وہ کسی بھی حال میں چاہیے، اس کے بغیر لوٹے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ان کو کانپتا دیکھ وہ پھر سے دہاڑا، وحشی پن سے چھانے لگا تھا اس کے اندر۔ وہ گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتے سبھی گارڈز کو ظائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ کمبخت ماری سحر کہاں مر گئی اب؟ جب سے آئلہ خان کو پتہ چلا تھا کہ پراپرٹی ولید، ظائشہ اور سحر کے نام ہے، تب سے وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر ادھر سر مار رہی تھی۔ یہاں کہیں نہیں ہے مس سحر آپ؟ کال پہ مرزا ہاؤس کی پڑوسن کی بولی تو آئلہ خان کو اب خود پہ غصہ آنے لگا۔ ان کی جلد بازی کی وجہ سے ہی ہوا تھا سب۔ اف، کیا فائدہ میرا اتنا سب کرنے کا، نہ تو ولید مل رہا ہے نہ وہ سحر۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی اپنے بال کھینچنے لگی۔ نہیں، ایسے کیسے جانے دو؟ وہ اتنا سب اس لیے نہیں کیا کہ یوں وہ دوسروں سے مانگتی پھروں۔ اور وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، پھر سے کوئی شیطانی منصوبے بنانے لگی تھی، لیکن ہر بار قسمت ساتھ دے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ منافقوں چہروں سے واقف ہوں میں، وہ الگ بات ہے، احترام کرنا میری فطرت میں شامل ہے۔ آج سنڈے کا دن تھا اور ولید اور سحر گھر پر تھے۔ ولید نے سحر کو تنگ کرنے کے لیے اس سے آج ہی ساری جم کروائی تھی۔ ہائے او، مار ڈالا، مرو تم ولید کے بچے، ذرا شرم و حیا نہیں آئی تمہیں مجھ معصوم بچی پر؟ کتنے مین ہو تم! سحر نے دہائیاں دیتے اسے سلواتے سنائی تو ولید کا قہقہا گونجا۔ تم ہنس رہے ہو، اللہ کرے تمہارے دانت ٹوٹ جائے پھر جب تم ہپ ہپ کر کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرو گے اور تمہارے منہ میں سوائے ہوا کے کچھ نہ نکلے جب میں ہنسوں گی۔ کرتے رہنا، ہاں ہاں ہاں۔ نچلے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پہ مارتے ہپ ہپ کی آواز نکالتے وہ اسے بھی قہقہا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ مجھ سے زیادہ تو تم پہ یہ سوٹ کرتا ہے، ہاں ہاں ہاں۔
وہ دونوں پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ ہاں 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 ہاں۔ سحر تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ ولید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ الحمدللہ سارے گھر کے کام آتے، تمہاری طرح مفت میں روٹی نہیں توڑتی میں، وہ گردن اکڑا کر بولی تو ولید نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا تو ایک کام کرو، آج کے کھانے میں پراٹھا، پلاؤ، قورمہ، سیخ کباب، میٹھے میں کھیر، گاجر کا حلوہ، سیوئیاں بنا لو۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو سحر نے ہونک بنے اسے دیکھا۔ اتنا سب وہ اکیلے؟ چلو چھوڑو، تم سے نہ ہو پائے گا، وہ افسوس سے سر جھٹکتے بولا تو سحر کو آگ لگی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ ہاں کیا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں میں رات تک سارا کھانا ریڈی کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے شیطانی دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا۔ ولید نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ۔ کیسی شرط؟ یہی کہ اگر میں نے کھانا بنا لیا تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، منظور ہے شرط۔ ولید نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ جان لیتا اس کے ارادے کتنے خطرناک ہیں تو کبھی بھی شرط قبول نہ کرتا۔ چلو تم ریڈی ہو پھر؟ اس کو مسکراہٹ پاس کرتے سحر اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ پتہ نہیں کیا کریں گی اب یہ آفت کی پرکالہ، ولید سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور پیدل سڑکوں پہ نکل آیا۔ کہا ایک پیر نے مجھ سے یہ تعویذ لیتی جاؤ، ہے بڑا گہرا اثر اس کا، ہوئے جو نہ ابھی تک تیری مالا جپے گے وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر سر جھکائے چلی آئی کہ جس کی وفائیں بھی میری اعتراف نہ لائے، اسے تعویذ لائیں گے۔ ذائشہ نے مال سے نکلتے ہی کچھ دور پیدل چلتے ایک شاپ پر رکی۔ بھائی موبائل دکھائیں گے؟ مجھے ارجنٹ کال کرنی ہے، ایکچولی میں اپنا موبائل گھر پر بھول آئی ہوں، ذائشہ نے شاپ والے آدمی سے کہا جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، جلدی سے موبائل لیتی وہ بابا کے مینیجر کو کال ملانے لگی۔ ہیلو کون؟ سامنے سے پوچھا گیا۔ انکل میں ذائشہ ہوں، بھائی کہاں ہیں؟ ذائشہ بچہ اب سلامت ہے، یا اللہ تیرا شکر، اور ولید سر ملتان والے آپ کے ولا میں ہیں، آپ کب آئیں گی؟ کہاں ہیں آپ؟ ایک کے بعد ایک سوال کرتے وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ انکل آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ سے بات کی اور کہاں ہوں، یہ وہیں آ کر بتاؤں گی، اور دوبارہ اس نمبر پہ کال مت کیجیے گا، اللہ حافظ۔ پیچھے سے آتے حالی کے گارڈ کو دیکھ اس نے جلدی سے کہتے موبائل انہی انکل کو واپس کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ بھاگ کر وہ ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ سر جھکا کر چلتے وہ سڑک پر نکل آئی۔ سر گھما کر پیچھے دیکھا تو عام لوگ ہی کھڑے تھے۔ بھائی جلدی سے گاڑی بھگاؤ، وہ جلدی سے ٹیکسی روکتے اس میں بیٹھے جلدی سے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے جی کرتے گاڑی پہ سڑکوں پہ بھگائی۔ کہاں جانا ہے میم؟ ٹیکسی ڈرائیور کے پوچھنے پر وہ ایڈریس دیتی سکون سے سیٹ کے بیک سے ٹیک لگاتی وہ آنکھیں موند گئی۔ دل میں ابھی بھی ڈر تھا کہ اگر جو علی نے اسے پکڑ لیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ علی غصے سے پاگل ہوتا، اس کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آخر کیوں بھاگی تم؟ میں نے کون سا تم پہ ظلم کیے تھے؟ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے۔ علی گاڑی سے باہر نکلتے ٹائر کو زور سے کک مارتے دہاڑا، پھر کسی کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ ایک جگہ کی لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں سے سارے کیمرے میرے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرو، تحکم بھرے لہجے میں بولتا وہ کال کٹ گیا۔ لوکیشن سینڈ کرتے اس نے موبائل سیٹ پہ پھینکا۔ پچھتاؤں گی تم، بہت پچھتاؤں گی، اس ولید کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر بھاگی ہو نا، تو اب دیکھو میری جان میں کیا کرتا ہوں۔ میسج ٹون پہ وہ لال آنکھوں سے موبائل کے لیے دیکھا، گاڑی میں بیٹھے لیپ ٹاپ آن کیا اور خان ولا کے قریب سبھی کیمروں میں غور سے دیکھا۔ وہ اس گھر کے پاس آنے والی ساری گاڑیوں کو نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے وہ ریش ڈرائیونگ کرتا خان ولا کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ ایک نظر لیپ ٹاپ پہ ڈال لیتا۔ مل ہی گئی نا چھونا؟ بلو کلر کی ٹیکسی کو تیزی سے ولا کی طرف جاتے دیکھ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا اور گاڑی سڑک کے
بالکل درمیان میں روکی، اس طرح کہ کسی گاڑی کا وہاں سے گزرنا ناممکن تھا، اور باہر نکلتے گاڑی کی بونٹ پہ بیٹھ گیا۔ میم، آگے گاڑی کھڑی ہے، راستہ نہیں ہے جانے کا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روکتے کہا تو عائشہ نے سامنے دیکھا۔ علی کو دیکھ اس کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ یہ لے پیسے اور جائے، مل گئی مجھے میری منزل۔ اس کو پیسے تھماتے وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتی باہر نکلی تو ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے چل دیا۔ اف، کیا مصیبت ہے، اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا یہاں؟ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے وہ پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہاں ایک دو گاڑیاں ہی موجود تھیں۔ وہاں سے 5 منٹ کا فاصلے پہ خان ویلا تھا اور اس سے آگے یہ الو۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہٹو راستے سے۔ کچھ نہ سوچنے پہ وہ چیخی تو علی نے لہو رنگی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی ساری بے چینی بے سکونی دور جا سوئی تھی۔ وہ بونٹ سے اترے، بھاری قدم اٹھاتے اس کے پاس آنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے عائشہ کا دل خوف اور سے تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میری باتوں کو تم نے ہوا میں اڑا دیا۔ تم تو جانتی ہو نا مجھے اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، پھر بھی تم مجھ سے الجھنے لگی تھی، ہاں؟ وہ اس کے بالکل قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ وحشت سے بھری آنکھیں گاڑتا پراسرار لہجے میں بولا۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت کو دیکھ ڈر سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے واضح ہوئے، لیکن آنکھوں میں ڈر خوف کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ پہلی بات مسٹر علیان، میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تم مجھے کچھ کہو اور وہ میرے لیے پتھر کی لکیر ہو۔ دوسری بات، میں علی کو جانتی تھی، علیان خان کو تو اب جاننے لگی ہو۔ اور رہی بات الجھنے کی تو سنو، عائشہ تم جیسے انا پرست اور مغرور لوگوں کا غرور توڑنا جانتی ہے۔ اپنی بابا کو موت کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں نفرت اور حقارت لیے وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ علی نے آئیبرو اٹھا کر مسکراتی نظروں سے اس کی بھوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ غلام تم نہیں، میں ہوں تمہارے عشق کا، کیا کروں، بہت بے بس ہوں اس معاملے میں۔ دل کہتا ہے تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، اتنا کہ ہائے میری شونا، بہت دیدہ دلیری دکھا رہی ہو نا، نائس، ہاں میری وائف کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ جو سوچ رہا تھا سامنے آئیں گی تو اس کو ایسی سزا دے گا کہ دوبارہ اسے دور جانے کا سوچنے کا خیال تک اس کے روح میں خوف پیدا کر دے گا، مگر اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہوا ہوا۔ وہ چاہ کر بھی اس پہ غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بات پہ عائشہ نے نحوست سے سر جھٹکا۔ بہت ہمت والی ہو نا، چلو تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے تمہارے۔ وہ سوچنے والے انداز میں بولا تو عائشہ الجھی۔ ارے زیادہ کچھ نہیں، بس دیکھو یہ کچھ ہی منٹس کی دوری پہ تمہارا ولا ہے اور تم یہاں پہنچ کے دکھا۔ وہ عام سے لہجے میں اس کو دیکھتے بولا، لیکن آنکھوں میں چیلنج تھا۔ عائشہ نے بھی کبھی پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑو گے، منظور؟ وہ نظریں ولا پہ ٹکاتے بولی تو علی نے سر ہلایا۔ اوکے گو۔ وہ پیچھے ہٹتے بولا تو عائشہ نے قدم آگے بڑھائے۔ کچھ قدم چلتے ہی اس کے سامنے 2 گاڑیاں رکی، اس میں 5 گارڈز ہاتھوں میں گن لیے اس کے سامنے آئے۔ عائشہ نے علی کو دیکھا جو معصومیت سے اس کو دیکھ کر کندھے اچکا گیا۔ جیسے تم جانو، اور ایک گارڈ۔ اتنے ہٹے گارڈ کو دیکھ اس نے حلق تر کرتے قدم پیچھے لیے۔ علی کے لبوں پر تمسکرانہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کیا ہوا جان؟ جاؤ نا شونا، کھلی چھوٹے، جاؤ، ہاں ہاں ہاں، مذاق اڑاتے لہجے میں کہتے وہ ہنسا۔ عائشہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں دوست۔ نہ جانے یہ مٹی کے انسان اتنے مغرور کیوں ہوتے ہیں۔ ہائے کاش محسنی عائشہ یہاں ہوتی۔ کام کرتے ہوئے عائشہ کو یاد کرتی بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یار دغا باز نکلی تم، اگر جانا تھا تو مجھے بھی بتا دیتی، ساتھ چلتے، تمہارے اس بڈھے بھائی کو بھی کھینچ کر لے جاتے، لیکن تم نے آخری بار بھی اپنا دیدار نصیب نہ کروایا۔ کل آؤں گی تم سے ملنے، پھر تمہیں اچھی خاصی سناؤں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے خود کو بہلانے کے لیے بولی اور کام کرنے لگی۔ ایک تو اس ولید کے بچے کو ذرا تمیز دیں گے، مجھے کام کرنے کا کہتا خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ معصوم کی مدد ہی کر دے، ظالم مین انسان کہیں کا۔ وہ غصے سے ولید کو گالیوں سے نوازتی بولی، پھر خود ہی ہنس پڑی۔
چل بیٹا ولید کاکے دیکھ اس آفت نے کیا سوچ رکھا ہے، کس طرح تجھے ذلیل کریں گی۔ ولید نے قدم واپسی بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ گھر کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی کار کو دیکھ کے سامنے دیکھا تو ایک اونچے لمبے قد کاٹ والا لڑکا اس کی طرف پیٹ کے کھڑا تھا اور اس کے سامنے ہی ایک لڑکی کو گارڈ نے گھیر رکھا تھا۔ لڑکی کو قدم پیچھے کی جانب اٹھاتے دیکھ وہ اس کی مدد کے لیے جاتا کہ اس لڑکی نے اچانک سے آگے کی طرف بھاگتے ہوئے ایک گارڈ کے منہ پہ پاؤں مارا اور دوسرے کے سینے پہ پیر رکھتے ان کو نیچے گراتے خود آگے کو گری۔ علی پہلے تو شاکڈ ہوا، پھر مسکرایا۔ ٹکر کی ملی ہے، مزہ آئے گا، اسی لیے میں تمہارا دیوانہ ہوں، وہ اس کے گارڈ کو مارتے دیکھ بولا۔ باقی گارڈ نے اس پہ گن تانی تو اس نے جیب سے چاقو نکالا جو اسے ٹیکسی کے بیک سیٹ پر پڑا ملا تھا۔ وہ ہاتھ گھماتے چاقو ایک ایک کے منہ پہ مارا، دوسرے کی نازک جگہ پہ گھٹنا مارتے وہ ان سے گتم گتا ہوتی، ہاتھوں کے مکے بنا کے وار کر ان کے سینے پہ اور منہ پہ مارتی وہ ان کو نڈھال کر چکی تھی۔ ولید کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ عالیہ نے دلچسپی سے اس کو فائٹ کرتے دیکھا اور گارڈز کو آتا دیکھ اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھاتے سیدھا کیا۔ اس کا یہ انداز علی کے دل پہ بجلی گرا گیا، جبکہ ولید بے یقین تھا یہ انداز بھلا وہ کیسے نہ پہچانتا، اس نے ہی تو دکھائی تھی اسے یہ۔ ہائے! علی نے دل پہ ہاتھ رکھا، نیچے جھک کر گن اٹھائی۔ شونا نہیں، رکو ایسے نہیں، لگ جائیں گی۔ علی کو لگا وہ گارڈز کو مارے گی، لیکن خود کے سر پہ گن رکھتے دیکھ اس نے گارڈز کو اشارے سے روکتے وہ رکتی سانسوں سے چیخا۔ ولید بھی سانسیں روکتے اس کو دیکھنے لگا۔ ظاہرہ نے ماسک اتارتے سر سے ہوڈی اتاری، وہ اس کی طرف مڑی، نیچے پڑے کراہتے گارڈ کو صدمہ لگا۔ اب تک وہ جس سے پٹ رہے تھے وہ ان کی باس کی بیوی تھی۔ شکر میم نے ہمیں مارنے کا موقع ہی نہ دیا، ورنہ باس نے جان لینی تھی ہماری، ایک گارڈ نے کراہتے ہوئے بولا اور آنکھیں بند کر گیا۔ آگے مت بڑھنا اور ورنہ اس کو آگے آتے دیکھ وہ گن لوڈ کرتی اپنے سر پہ رکھ گئی۔ بھائی! علی کے پیچھے ولید کو دیکھ وہ سرگوشی میں بولی۔ اتنے دنوں بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ ظاہرہ کے آنسو بہنے کو بےتاب تھے۔ اوکے گن ہٹاؤ، زش لوڈ ہے، چل جائیں گی۔ ہاتھوں سے اسے روکتے وہ فریاد کرتے بولا۔ ظاہرہ نے تمسخرانہ نظروں سے اس کا تڑپنا دیکھا۔ ظاہرہ نے ویسے ہی اس کو دیکھتے قدم پیچھے کو لیے، ولا کے پاس پہنچتے وہ رکی۔ چیلنج جیت گئی میں، وہ ہنستے ہوئے گن والا ہاتھ نیچے کرتی بولی تو علی نے سکھ کا احساس بھرا۔ چلو اب تم اپنا کہا پورا کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ حکم دیتی بولی۔ علی نے گھور کر اسے دیکھا جو بلیک ٹائٹس اور ریڈ ہوڈی پہنے کھلے بالوں کے ساتھ حکم دیتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ جاؤ بھی! ظاہرہ نے اس کو گھورتے زور سے کہا۔ جا تو رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا واپس بھی آؤں گا، تب تک تم سکون سے رہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سنجیدگی سے بولا اور گاڑی بھگانے لے گیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے نکلے۔ ولید قریب آیا تو ظاہرہ اس کے گلے لگی۔ ولید نے اس کو سر پر پیار کرتے خود میں کھینچ لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اور سحر نے تمہیں بہت مس کیا، ولید بولا تو ظاہرہ نے اسے دیکھا۔ سحر کہاں ہے، کیسی ہے، آنی بھی ساتھ ہے کیا؟ وہ گیٹ سے اندر آتے ہوئے داخل ہوتے پوچھنے لگی۔ اس بارے میں بعد میں بات ہوگی، ابھی تم ریلیکس کرو اور دیکھو کیسا ہے، وہ ولا کی طرف اشارہ کرتا بولا تو ظاہرہ نے نظریں گھماتے ولا پہ ڈالی۔ سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی تھی، وائٹ کلر سے بنا ولا، اس پر چمکتی لائٹس بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نظریں وہاں سے گارڈن کی طرف بڑھی، اپنے لائٹوں سے جگمگاتے نام سے پانی اور پھولوں کے ارد گرد دیکھ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں، آخر پسند کس کی ہے، وہ بولی تو ولید نے گردن اکڑ کر پوچھا۔ آف کورس میری ہے، وہ اس کی پاکٹ سے موبائل نکال کر بھاگتی بولی۔ چوہیا آتے ہی شرارت شروع، وہ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا اور جب بھی اداس ہوتے تو ایسے ہی مستی کرتے تاکہ ان کی اداسی ختم ہو جائے اور ایک دم فریش زبان دکھاتے وہ ادھر سے ادھر ہنستی بھاگ رہی تھی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ضرور بتائیے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں
تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک جلد از جلد مل سکے. تو چلتے ہیں اب اگلی قسط پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہیے، خوشیاں بانٹے. اللہ حافظ.